اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 69۔ وما اور نہیں علمناہ ہم نے سکھایا ان کو شعر وما اور نہیں ینبغی شایان لہو ان کے لیے ان نہیں ہوا یہ الا مگر ذکر نصیحت و قرآن مبین اور واضح قرآن، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ اس کے لائق نہیں، یہ تو خالص نصیحت ہے اور قرآن ہے واضح۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو مکہ کے اہلیان تھے، قریش مکہ خاص طور پر، اب چونکہ وہ اپنے آپ کو اس حد تک اپنے تخیل کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے دوسروں سے بڑا معتبر سمجھتے تھے، اور ان کی خاندان کی معمولی لونڈیاں بھی اس وقت شعر کہنے کا ان کے اندر طب سلیقہ تھا۔ اب وہ اس بات کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریلیٹ کرنے لگ گئے کہ یہ حقیقت میں شاعرانہ تخیلات ہیں۔ اب یہ ایک شاعر سے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب یہ بات رد کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی شاعرانہ قسم کی گفتگو کریں۔ اب اس شاعرانہ گفتگو میں ہوتا کیا ہے؟ شاعرانہ گفتگو میں یا شعروں میں، اشعار میں شاعر کرتے کیا ہیں؟ وہ کسی خیال کو لفظوں کی قید میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اس کلام میں، اس بات میں، وہ اس ایک وہ ان کی جو ہوتی ہے نا، قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی آواز کا ملنا، اس ترنم کی نغمگی کا ہونا، تو وہ اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک چیز کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو خیالات کو جیسے جہاں سے مرضی کھینچ کے اس کے برابر انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق لانا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا الفاظ کا اور خیالات کا ایک کھیل ہوتا ہے جس میں وہ کھیلتے ہیں، جس کو بس ایک طریقہ، ایک سلیقہ دے کر اس میں سے ایسا تاثر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کلام میں اپنا کمال پیش کیا ہے، اپنے تخیل کا بھی اور اپنے لفظوں کی بنت کا بھی۔ یہ سارا الفاظ کا کھیل۔ اب یہ اللہ کے نبی کے لائق، شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ایسا کام کریں۔ اس قرآن کے اندر یہ جو نغمگی سی انہیں ملی، جو ایک ترنم سا ان کو ملا، ان کو تو حالانکہ یہ ایک نظم نہیں ہے، لیکن اس نثر میں اس نظموں کی سی ان کو وہ کیفیت ملی۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تخیل ہے اور انہوں نے اپنی سوچ سے ایسی باتیں کی ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شعر، بلکہ بعض دفعہ کسی شاعر کی بات کرتے ہوئے کسی کا شعر بھی کہا، ان کی زبان مبارک سے نکلا، تو وہ بھی اس انداز سے نہ نکلا کہ الفاظ کی جو ترکیب تھی وہ ویسی نہ رہی کہ جس کو کسی کو یہ تاثر ملے کہ یہ بنیادی طور پر شاعر ہیں۔ اب شاعر جو اپنے تخیل میں، جن کا بعض دفعہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سوچ ان کی جہاں جہاں جاتی ہے وہ وہیں سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا حقیقت سے قطعی تعلق نہ بھی ہو تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بات سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ کوئی شاعری نہیں ہے، کسی انسان کا یہ تخیل نہیں ہے، یہ الفاظ کی ترتیب اور ترکیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، قرآن ہے، اور اس میں ایسی حکمتیں، ایسی دانائیاں، ایسی حقیقتیں ہیں جو واضح ہیں، جو چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ یہاں اس طرح کی کوئی بھی بات ایسی، یہ صرف یہ کہے کہ بس یہ تخیل میں ہے، مبنی تخیل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیکھیں
یہ کہا جاتا ہے نہیں ہم آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے، اس طرح کے تخیل کی غیر حقیقی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف مبنی بخیال ہو، یہ ساری کی ساری حق ہے، حقیقت ہے، اور حقیقت بھی کھلی ہے، واضح ہے، کسی سے چھپا کر نہیں رکھی گئی۔ جو جب چاہے جس طرح چاہے اس کو آزما سکتا ہے کسی بھی زمانے میں، یہ واضح کھلا حق ہے۔ اب اس قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے، جو واضح پیغام ہے، جو واضح حقیقت ہے، اس تک جانا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ ہم سب کے ذمے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی، جو ان کو مبعوث کیا گیا، تو وہ اللہ کا پیغام، اللہ کے قانون، اللہ کے قاعدے، اللہ کا دیا ہوا دین، طرز زندگی رائج کرنا تھا، تاکہ انسانیت کو پستی کے گڑھوں سے نکال کر بلندی تک پہنچایا جائے، اس کے مقصد حیات تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن ہمیں اپنے جو ہمارا مقصد حیات ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، وہاں تک انسان کامیابی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اور ایک شان اور عظمت کے ساتھ پہنچ جائے۔ بعض دفعہ کسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے بڑا ذلیل اور خوار ہونا پڑتا ہے، پستیوں میں گرنا پڑتا ہے، لیکن یہ قرآن ایک تو ایسا پیغام لایا جو حق ہے، اور حق تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ دی گئی شریعت انتہائی آسان ہے اور اپنی شان اور عظمت کے لحاظ سے بہترین ہے۔ یہ قرآن ہمیں اس خوبصورت راستے پر لانے کے لیے آیا ہے، جس راستے پر چل کر ہمیشہ کی